إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال عز وجل في موضع آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اکرام، عزیز بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کے پروردگار ہیں۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں یہ چیز نہ بتلاؤں کہ عمل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اور سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ کہا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جو عمل کے اعتبار سے عمل زیادہ کریں گے لیکن ان کی ساری محنتیں بیکار جائیں گی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بہت قسم کے لوگوں کا، کچھ ایسے قسم کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا جو عمل کر کے بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اعمال وہ کریں گے، نیکیاں وہ کریں گے، لیکن وہ نیکیوں میں شمار نہیں کی جائیں گی، بلکہ وہ الٹا انہیں نقصان پہنچائیں گی، الٹا انہیں خسارہ پہنچائیں گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے پہلی قسم وہ لوگ جن کے عمل کی بنیاد عقیدہ توحید پر نہیں ہے، جن کے عمل کی بنیاد عقیدہ توحید پر نہیں ہے، شرک پر قائم رہ کر یہ نیکیاں کرتے ہیں، شرک پر قائم رہ کر یہ اچھائیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے یہ جو اعمال ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ کیا دلیل؟ مطلب ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں ابن جدعان نامی ایک شخص رہا کرتا تھا، اور ابن جدعان یہ ایسا شخص تھا جو بڑا سخی تھا، یتیموں کی مدد کرتا، صلہ رحمی کرتا، بہت سارے نیکیوں کے کام کرتا تھا۔ امہات المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابن جدعان کے تعلق سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ اچھائیاں اسے آخرت میں کام آئیں گی کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین، کہ اس کی یہ نیکیاں اسے کل آخرت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گی۔ کیوں کام نہیں آئیں گی؟ اس نے ایک مرتبہ بھی اپنی مغفرت کا اعلان نہیں کیا، اللہ رب العالمین سے اللہ مجھے معاف کر دے، آخرت یعنی ایمان کی حالت میں یہ نہیں تھا، تو اس کی یہ نیکیاں اسے کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گی۔ تو جس عمل کی بنیاد عقیدہ توحید پر نہیں ہے، شرک پر قائم رہ کر اعمال کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مومن ہیں، عقیدہ توحید اور آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر ان کے عمل کی بنیاد اخلاص پر نہیں ہے، عمل کی بنیاد اخلاص پر نہیں ہے، ان کے اعمال میں اخلاص ناپید ہے، اور اگر اخلاص عمل میں نہیں ہوگا تو یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو مسلمان تو ہیں، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، مسلمان تو ہیں، لیکن شریعت کے اندر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، دین کے اندر ایسے ایسے نئے کام کی ایجادات کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ بالفاظ دیگر میں کہوں، وہ اعمال جسے ہم لوگ بدعت پر مبنی اعمال کہہ سکتے ہیں، وہ اعمال جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہو، وہ اعمال جس کے تعلق سے قرآن کے اندر کوئی نص موجود نہ ہو، شریعت کا وہ حصہ نہ ہو، اس پر لاکھ آپ کتنا اچھائیاں کر لیں، ایسے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اسی کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ نیکیاں کریں گے، اچھائیاں سمجھ کر کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ان نیکیوں کو قبول نہیں کریں گے، ان کی یہ نیکیاں انہیں الٹا نقصان پہنچائیں گی۔ اور یاد رکھیے، بدعت کا مطلب ہی وہی ہے کہ دین کے اندر نئی ایجادات۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی نیا کام ایجاد کرنا، جس کے تعلق سے کوئی حدیث نہ ہو، جس کے تعلق سے قرآن کے اندر کوئی نص موجود نہ ہو، جو دین کا حصہ نہیں ہے، ثواب کی نیت سے میں وہ نیا کام شروع کر رہا ہوں، یہی بدعت ہے۔ اور بدعت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بدعت پر مبنی اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے، یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بدعت اور بدعتی شخص یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیے، بدعتی شخص کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، باوجود اس کے یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہتا، اس لیے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ حضرات، بدعت اور بدعتیوں کے تعلق سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حدیث میں بیان کیا کہ میری امت کے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدعتوں کو ایجاد کریں گے، دین کے اندر نئے نئے کام کریں گے، جس طرح سے پچھلی امتوں میں لوگوں نے کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون یاخذون بسنته ویقتدون بامری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے کچھ حواری ہوا کرتے تھے، ان کا ساتھ دینے والے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو یاخذون بسنتی، اپنے نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، ویقتدون بامری، اور ان کے بتائے گئے احکامات پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، میرے ان اصحاب کے بعد جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواری ہوا کرتے تھے، اس طرح میرے جو جانثار ہوں گے وہ میرے صحابہ ہوں گے، اور میرے صحابہ کے بعد، میرے جانثاروں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، امت کے اندر ایسے لوگ نمودار ہوں گے،
یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کہیں گے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یفعلون ما لا یؤمرون، وہ کام کریں گے جس پر کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ایسے وقت میں جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا، اپنے ہاتھوں سے جو جہاد کرے گا، اپنے دل سے جو جہاد کرے گا، یہ سچا پکا مومن کہلائے گا۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر فمن جاہدہ کا لفظ استعمال ہوا کہ فمن جاہدہ سے یہی مراد ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں میں بدعتی لوگ تھے، جس طرح پچھلی امتوں میں اہل بدعت نمودار ہوئے، اس طرح میری امتوں میں بھی بدعتیوں کا ایک سیلاب آئے گا۔ اب ایسے سیلاب کے سامنے، ان بدعتیوں کے سامنے، دین میں نئی نئی ایجادات کرنے والوں کے سامنے آگے ڈٹے رہنا، اپنی زبان سے جہاد کرنا، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا مومن ہونے کا اعزاز ہے۔ اپنے ہاتھوں سے جہاد کرنا یہ سب سے بڑا مومن ہونے کا اعزاز ہے۔ اپنے دل کے اندر ان بدعتوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنا یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال ان بدعتیوں کے حوالے سے حدیث میں بیان کر دیا۔ حضرات ایک بات یاد رکھیے کہ بدعات و خرافات کی وجہ سے دین کی جو اصل شکل ہوتی ہے بدل جاتی ہے، دین کی جو اصل شکل ہوتی ہے یہ بدل جاتی ہے۔ جہاں بدعتیں آتی ہیں دین کے اندر، جہاں نئے نئے کام آتے ہیں، اہل کتاب کو آپ دیکھو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو دیکھو، ایسی ایسی ایجادات ان لوگوں نے کر لی ہیں جس کا دور دور تک عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے۔ توریت کے اندر، انجیل کے اندر ایسی ایسی نئی ایجادات اپنی جانب سے قائم کر لی ہیں، دور دور تک تصور نہیں کیا جا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں پر عمل کرنے کی تاکید کی ہو۔ تو دین کی جو اصل شکل ہوتی ہے یہ بدل جاتی ہے، اور جہاں بدعات و خرافات آتی ہیں وہاں سے ایک سنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں بدعات و خرافات آتی ہیں ایک سنت کا خاتمہ وہاں سے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہمارے اپنے بعض علاقوں کی مساجدوں میں، ہماری اپنی مسجدوں کے اندر فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز ہوئی فوراً اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اجتماعی دعا کا رواج یا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کئی سارے مجالس میں آج بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی دعا یہ ایسی چیز ہے، صحیح حدیث تو چھوڑو، ضعیف حدیث بھی ہمیں نہیں ملتی کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کا حکم ہے، صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی۔ اب یہ دین کے اندر نئی ایجاد ہے، اور جیسے ہی جب یہ بدعت آئی ایک سنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور کون سی وہ سنت کا خاتمہ ہوا؟ اذکار بعد الصلاۃ، اذکار بعد الفریضہ، کہ نماز ہونے کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، اللہ اکبر ہے، استغفر اللہ ہے، اللہم انت السلام ہے، آیت الکرسی ہے، یہ وہ اذکار ہیں جن کی فضیلت احادیث کے اندر بتائی گئی ہے، لیکن بدعت کے آنے کی وجہ سے ایک سنت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج دیکھیے لوگ ہیں نا، انہیں نہ اذکار، یہ نماز کے بعد کے اذکار کی کوئی فکر نہیں۔ نماز ہوئی فوراً کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، دعا کے اندر وہ کیا مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے ہیں یہ بھی انہیں نہیں معلوم، بس کیا کرتے ہیں؟ کہاں آمین کہنا ہے نہیں کہنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، ہاتھ اٹھاتے ہیں آمین کہتے ہیں، فوراً اپنا کام ختم ہو گیا، نکل جاتے ہیں۔ تو جہاں ایک بدعت آئی ایک سنت کا خاتمہ ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں بدعات و خرافات آتی ہیں وہاں من مانی کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ دین کے اندر من مانی، اپنی جانب سے من مانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ جسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین سورتوں میں سے ایک سورت کون سی ہے؟ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ جس بھی نماز میں نہ پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ چاہے فرض نماز ہو، وہ چاہے سنت ہو، وہ چاہے نفل ہو، وہ چاہے جنازے کی نماز ہو، وہ چاہے صلاۃ الاستسقاء ہو، نماز کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، جس نماز کے اندر ام الکتاب کو نہ دہرایا جائے، ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر، صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نمازوں میں نہ پڑھا، جس نے سورہ فاتحہ کا اہتمام نہ کیا، ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے بدعتی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر کیسا منمانی کا مزاج، منمانی کا مزاج دیکھیے کیسا پیدا ہوتا ہے۔ نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو،
یہاں اختلاف ہے کہ نہیں پڑھیں گے، امام صاحب پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں ہم اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن وہی گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر سامنے بوندی رکھی ہوئی ہے، سامنے مٹھائی رکھی ہوئی ہے، یہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں پر فاتحہ پڑھ کر اسے تقسیم کیا جائے گا، اور اسے نام ایک دیا گیا ہے، کیا ہے کہ فاتحہ خوانی۔ فاتحہ خوانی، یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جواز نکالتے ہیں، ثبوت مانگو، دلیل مانگو، دور دور تک دلیل نظر نہیں آتی، دور دور تک کوئی ثبوت نظر نہیں آتا، اور جہاں صحیح حدیث موجود ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ہے، یہاں اختلاف کریں گے۔ تو بدعتوں کی وجہ سے دین کے اندر من مانی کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ جو چیز جو من میں آیا کر دیں گے، جو من میں آیا ہم لوگ اسے عمل کر دیں گے، جس چیز کے تعلق سے دل چاہا اس میں کر دیں گے۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کے لیے ہر چیز بتا دی ہے، جیسے انہوں نے بتایا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ عمل کریں گے۔ ہماری اپنی جانب سے ہم لوگ کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جہاں بدعتیں آتی ہیں وہاں سے ایک سنت کا خاتمہ ہوتا ہے، وہاں سے ایک سنت چلی جاتی ہے، اور جہاں بدعتیں آتی ہیں وہاں سے دین کے اندر من مانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، ہر ایرا غیرہ دین کے اندر نئے نئے ایجادات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، بدعتوں کا ایک سب سے بڑا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ بدعت پر عمل کرنے والا شخص آج بدعتی رہے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شرک کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج بدعتی ہے، وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ وہ مشرک بھی کہلائے گا۔ شرک اور بدعت کا تعلق بڑا گہرا ہے، شرک کا اور بدعت کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ بدعتی شخص گرچہ کے دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے کہ بدعت پر عمل کرنے والا فاسق ہے، بدعت پر عمل کرنے والا فاجر ہے، اور ایک وقت آئے گا بدعتوں پر عمل کرتے کرتے کیا کرے گا، وہ شرک کے قریب جا کر مشرک کے انجام کو مشرک تلے اپنا ٹائٹل لگا لے گا۔ اگر ہم لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، سورہ نوح اٹھا کر پڑھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر آخری رکوع کے اندر کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، لمبی آیت ہے۔ کہا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا شرک کس قوم سے ایجاد ہوا؟ روئے زمین پر سب سے پہلا بت پرستی کا فعل، سب سے پہلا شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھیے، شیطان، اگر ہم لوگ غور سے اسے جائزہ لیں، غور سے انالائز کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پہلے بدعت کا شیطان نے پہلے بدعت ان کے اندر لائی، پھر انہیں مشرک قرار دے دیا۔ کیسے؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں بڑے بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ، ود تھے، سوا تھے، یغوث تھے، یعوق تھے، یہ قوم کے بڑے بزرگ تھے، یہ قوم کے اللہ والے لوگ تھے، یہ متقی لوگ تھے، یہ پرہیزگار لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، شیطان نے پہلی نسل والوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالی کہ اتنے اللہ والے لوگ تھے کہ ان کی ایک تصویر رکھی جائے، ان کے ایک مجسمہ بنایا جائے، ان کا ایک سٹیچو بنایا جائے، عبادت ہم نہیں کریں گے، ان کے سامنے سجدہ ہم نہیں کریں گے، بس کیا کریں گے، ان کو دیکھ کر، ان کی تصویروں کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ یہ بدعت شیطان نے شروع کی۔ پھر گمراہی میں اگلی جو نسل آئی، اگلی نسل کو اس طریقے سے گمراہ کیا کہ تمہارے باپ دادا دیکھو ان کے مجسمے بنا کر ان کے سامنے عبادتیں کرتے تھے، ان کے لیے سجدہ کرتے تھے، اس طریقے سے تم بھی سجدہ کرو۔ بت پرستی کا آغاز ہوا، شرک کا آغاز ہوا۔ بتانا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بدعتیں جہاں ہوتی ہیں، آج بدعت پر وہ عمل کر رہا ہے، آج بدعت پر عمل کرے گا، کل کے دن وہ جا کر کیا کرے گا، شرک پر عمل کرے گا، شرک کے فتنے میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ شرک بدعتوں سے آگاہ نہیں ہوں گے، ایک نہ ایک دن ضرور آپ مشرک کہلائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو احکام رسول کی مخالفت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، یہ ضرور یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور کئی سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ اور دیکھیے مثال، ہمارے اپنے لوگوں کی مثال ہم لوگ دیکھیں، کئی سارے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں، سوال ان سے کرو فوراً کہیں گے کہ ہم وہاں پر سجدہ نہیں کرتے۔ ہم مزاروں کو جاتے تو ہیں، ہم آستانوں پر حاضری تو دیتے ہیں، ہم درگاہوں کے چکر تو لگاتے ہیں، مگر وہاں سجدہ ریز نہیں ہوتے، ان سے مانگتے ہم نہیں ہیں۔
لیکن جاتے ہیں، لیکن آپ کا یہ جو جانا بدعت ہے، کل کے دن آپ کو وہاں پر پوجنے پر مجبور کر دے گا، کل کو وہاں پر آپ کو وہاں پر سجدہ کرنے پر مجبور کر دے گا، وہاں ان اولیاء اللہ سے مانگنے پر آپ کو مجبور کر دے گا۔ ارے شیطان اچھوں کو نہیں چھوڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوڑا، گمراہ کر کے جنت سے نکال کر دنیا میں آنے کا سبب بنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کیا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ شیطان بہت طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ بدعت جہاں پر آئے گی، بدعتی لوگ ایک نہ ایک دن ضرور شرک کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ بدعت کی ایک سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ بدعتی انسان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بدعت پر عمل کرنے والے شخص کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ایک زانی توبہ کر لے، ایک قاتل توبہ کر لے، ایک چور توبہ کر لے۔ کیوں؟ جب وہ چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں غلط کام ہے۔ ایک نہ ایک دن اگر اللہ کی ہدایت ملے، توفیق ملے، توبہ ضرور کرے گا۔ مگر بدعتی شخص کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ نیکی اس لیے کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتے ہوئے سمجھتا ہے، گناہ کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہے، دین میں نیا کام کر رہا ہے، دین میں منمانی کا مزاج اپنا رہا ہے، لیکن سمجھ کیا رہا ہے؟ میں دین میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، عمل تو ان کے غارت جائیں گے، عمل تو ان کے بیکار ہو جائیں گے، لیکن سمجھ کیا رہا ہوگا کہ اس نے بڑے ہی اچھے کام کر لیے ہیں۔ تو بدعتی انسان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرات، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام الانبیاء، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی اور پیدائش بھی ہوئی۔ اس لحاظ سے اس ماہ ربیع الاول کے اندر ایک ایسی بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کی قباحت کیا ہے؟ بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے آپ لوگوں نے سنا۔ ایک ایسی بدعت ہے جو اس مہینے کے اندر بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے، آپ سے محبت واجب ہے۔ جیسے آپ نے اپنی امت سے محبت کی، وہ امتی امتی نہیں کہلا سکتا جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت نہ ہو۔ وہ مسلمان مسلمان نہیں کہلا سکتا جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ ہو۔ وہ مومن مومن نہیں کہلا سکتا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت کا جذبہ نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت بھی کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ہمارے اپنے دلوں میں جو محبتیں ہیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اعزاء و اقارب کی محبت، تجارت کی محبت اور دوست احباب کی محبت، ہمارے اپنے دلوں میں جن جن چیزوں کی بھی محبت ہے، ان تمام محبتوں پر جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہ آ جائے، کامل مومن ہم لوگ نہیں کہلا سکتے، مکمل ایمان میں ہم لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے تمام محبوب ترین چیزوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے ہماری محبت کہ ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی جانوں سے، ہم اپنی محبوب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی ایک دن کو خاص کرتے نہیں ہیں، محبت رسول کے لیے ایک دن خاص نہیں کرتے ہیں۔ محبت رسول یہ صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت رسول یہ جلسے جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، محبت رسول یہ جھنڈے لہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت تو تقاضا مانگتی ہے، محبت تقاضے مانگتی ہے، اور وہی محبت سچی محبت ہے جس میں تقاضے پورے ہوتے ہوں، اور جس میں تقاضے پورے نہ ہوں یہ محبت جھوٹی محبت ہے، یہ محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اور کیا تقاضے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے، جہاں آپ کی سنتیں ہوں، جہاں آپ کی حدیثیں ہوں، جہاں آپ کی بات ہو، ادب و احترام کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، درود
پڑھا جائے، اور سب سے بڑھ کر محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی جائے۔ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر سیکٹر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا، آپ کو نمونہ بنانا، آپ کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا۔ ہمارا سونا جاگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، ہمارا اوڑھنا بچھونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری نمازیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے روزے، زندگی کا ایک ایک عمل، زندگی کی ایک ایک ادا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یہی سچی محبت ہے۔ اور اللہ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، مجھے اسوہ بنانو۔ ہم وہی کام کریں گے جس کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، جس پر آپ کی حدیث نہیں ہے، جس پر کوئی نص نہ ہو، جس پر کوئی سنت نہ ہو، ہم لوگ کچھ بھی ہو جائے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور جہاں آپ کی بات آ جائے، جہاں آپ کی سنتیں آ جائیں، جہاں آپ کی حدیثیں آ جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، کوئی بھی عمل کرنے سے روکے نہیں رکیں گے، اس پر عمل ضرور کریں گے۔ اور جہاں آپ کی حدیثیں، آپ کی تعلیمات نہ ہو، مرتے مر جائیں گے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے سب سے آخری شخصیت ہے، آپ کا قانون ہمارے لیے آخری قانون ہے، آپ کا دین ہمارے لیے آخری دین ہے، آپ کا اسوہ ہمارے لیے آخری اسوہ ہے۔ ہم وہی کام کریں گے جس کا حکم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آگے اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہی سچی محبت ہے، یہ اصل محبت ہے، یہ محبت کی سچی گواہی ہے۔ لیکن افسوس، افسوس صد افسوس، جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، خاص طور سے 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن، جس دن میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس دنیا سے آپ وفات پا کر جاتے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یاد رکھ لو، تاریخ پیدائش پر محققین کا، مؤرخین کا اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مؤرخین اور محققین کا کہنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوتی ہے وہ 9 ربیع الاول بروز پیر کے دن ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس دن میرے اور آپ کے نبی کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی، ہم لوگ ہیں نا یوم وفات کے دن، یوم پیدائش کا نام دے کر اس دن جلوس نکالتے ہیں، اس دن جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعرے بازی کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، پکوان پکائے جاتے ہیں، اور نسأل اللہ، اللہ حفاظت کرے کہ پیدائش کے نام دے کر، میلاد کا نام دے کر آج حالت ہماری نوجوانوں کی ایسے ہے کہ ڈی جے بجا کر جس طرح کلبوں کے اندر لائٹنگ سوار کر کے جس طرح ڈانس کیا جاتا ہے، جس طرح رقص کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے نوجوان میلاد کا نام دے کر اس دن ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس دن ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، اس بابرکت مسجد میں اس منبر رسول سے کھڑے ہو کر میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ عید میلاد النبی نام کی کوئی چیز شریعت میں ہے ہی نہیں، عید میلاد النام کی چیز دین محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دلیل چاہتے ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اسٹڈی کرو، آپ کو معلوم ہوگا پوری 63 سالہ زندگی میں 40 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، 40 سال میں آپ نبی بنائے جاتے ہیں، نبوت کے بعد 23 سال آپ زندہ رہے، 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے عید میلاد منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو یا اس پر کوئی حدیث موجود ہو۔
اور آگے بڑھیے، آپ کے بعد آپ کے اصحاب آتے ہیں، آپ کے بعد آپ کے صحابہ آتے ہیں۔ صحابہ میں بھی کیسے صحابہ؟ جلیل القدر صحابہ، جس میں خلفائے راشدین آتے ہیں، جس میں عشرہ مبشرہ، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، دنیا کے اندر جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی برس تک زندہ رہتے ہیں، کئی سالوں تک زندہ رہتے ہیں۔ کسی ایک صحابی سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے میلاد منایا ہو، انہوں نے عید میلاد النبی نام کا کوئی جشن نکالا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو۔ اور آگے بڑھیے، خیر القرون کا دور آتا ہے، تابعین تبع تابعین کا دور آتا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی، ان کے دور میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا ہو۔ اور امت کے فقہائے اربع، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ادوار میں بھی، ان کے دور زندگی میں بھی کبھی بھی یہ عید میلاد النبی نام کا تصور تھا ہی نہیں، اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ یہ اور آپ کی نالج کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی، یہ جلوس، یہ ڈی جے، یہ ساری چیزیں نہ نبی کے زندگی سے ہمیں مل سکتی ہیں، نہ صحابہ کے زندگی سے ہمیں مل سکتی ہیں، نہ خیر القرون کے ادوار میں ہمیں ملتی ہیں، اور نہ ہی امت کے جو 4 بڑے ائمہ ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں اس کا تصور، اس کا وجود ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ جشن عید میلاد النبی نام کی بدعت شروع کب ہوئی؟ 4 صدی ہجری میں مصر کے اندر، 4 صدی ہجری میں مصر کے اندر فاطمی شیعوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور بڑے زور و شور سے جشن منایا، اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ 6 بڑی میلادیں منائی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی، اور ایک وقت کے اس وقت جو خلیفہ چلتا ہے اس کی۔ یہ ان لوگوں نے 4 صدی ہجری میں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد یہ بدعت ایجاد ہوتی ہے، اور ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ شیعی خلیفہ، شیعہ کا فاطمی خلیفہ اس بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بدعت ہے نا شہر دہر شہر عروج پکڑتی ہے، اور بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر 1930 کے قریب میں یہ بدعت یہاں پر عروج پاتی ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ بدعتوں کا، بر صغیر کے اندر اس بدعتوں کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ 1933 کے آس پاس میں یہ بدعت شروع ہوتی ہے۔ تو بتائیے کہ جس کا تعلق نبی دین کے اندر نیا کام نہیں ہوا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی طریقہ موجود نہ ہو، فقہائے اربع کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، کہاں سے ہم لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا ثابت ہے؟ یہ عید میلاد النبی منانا ثابت ہے۔ واللہ اس منبر رسول سے کھڑے ہو کر میں چیلنج کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی ایک اتھینٹک دلیل لا کر دے دے، ایک اتھینٹک دلیل سے یہ ثابت کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا میلاد منانے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ نے اس کا حکم دیا ہو، یا تابعین تبع تابعین نے اس کا حکم دیا ہو، یا اسلاف کی زندگیوں سے اس کا ثبوت نکال کر دے دو۔ ہم وہ لوگ ہوں گے جو سب تم سے بڑا جشن منائیں گے، تم سے بڑا میلاد نکالیں گے، تم سے بڑا جلوس نکالیں گے، تم سے بڑے جھنڈیاں لگائیں گے، اور تم سے بڑا ڈی جے بجا کر ناچیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے شرم آتی ہے، دین کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑتے ہوئے شرم آتی ہے، دین کے ساتھ جوڑتے ہوئے، دین کے ساتھ جلوس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، دین کے ساتھ ہمارے اپنے نوجوان طبقے کا میلاد کے نام پر عاشق عشق رسول کا نام دے کر ڈی جے بجاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے، لائٹنگز کو، وہ جو ڈی جے والی لائٹنگز آتے ہیں ان لائٹنگ کو جس طرح کلبوں کے اندر کیا جاتا ہے کر کر ہمارا نوجوان ناچتا ہے۔ اور آج بدعت شکل بدلتی بدلتی آج صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جلسے جلوس میں تو شریک ہوتے ہیں، وہ لوگ جو جلسے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ مسجد کو چھوڑ کر جلسے میں شامل رہے گا، یہ نماز کو چھوڑ کر جلسے میں شامل رہے گا، اور اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کرے گا کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول، میں سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، ناچتے ہوئے ثبوت دیتا ہے، ڈانس کرتے ہوئے ثبوت دیتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے
افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ستم ظریفی تو دیکھو کہ وہ دن 12 ربیع الاول کے دن، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جلوس میں شامل ہو کر ڈی جے بجا کر رقص کرتے ہوئے جھنڈیاں لہراتے ہوئے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ عام دنوں کے اندر اسی نوجوان کو، اسی شخص کو جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ کہہ کر ہیلا بازی کرتا ہے کہ میں پیشاب پاک نہیں ہوں، میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں، میں پیشاب سے پاک نہیں ہوں کہہ کر دور بھاگتا ہے۔ آپ کئی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ملے ہوں گے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کا کھلواڑ ہے، یہ دین کی شکل کو بدلنے کی ناپاک کوششیں ہیں۔ اس چیزوں سے اللہ کے لیے بچیے، اللہ کے لیے اپنے اندر سے بدعتوں کا خاتمہ کیجیے، ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کیجیے۔ جیسا کہ میں نے ہمیں کہا، میں دیکھیے خلاصے کے طور پر کہتا ہوں کہ اے بزرگوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اے خواتین کی جماعت، اللہ کے لیے بدعتوں کو اپنے اندر سے نکال باہر کیجئے اور اپنے اندر اتباع الدلیل کا جذبہ پیدا کیجئے۔ کیا مطلب اتباع الدلیل کا؟ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی عمل دین کے اندر کریں گے، اس میں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ اس پر دلیل ہے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت ہے کیا۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، اگر یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، معاشرے کے اندر جتنی بھی بدعتیں ہوں گی ان سب کے لیے سد باب ہوگا، ان سب کے لیے یہ رکاوٹ ہو جائے گا۔ دلیل مانگیے، کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، سوال کیجئے کہ یہ جو عمل ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی عمل میلاد کا، جیسے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں، دیکھو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ایسا دور ہے، اور دین کے اندر کبھی عقل کے دوڑے مت دوڑائیے، دین کے اندر دین عقل سے، دین کے اندر عقلی دماغ کو مت دوڑائیے۔ دین وہی ہے جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، یہی دین ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے یہی دین ہے۔ دیکھیے کبھی بھی آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوال کیجئے، کسی سے بھی سوال کیجئے کہ یہ عمل ہے، اس پر کوئی دلیل ہے۔ چھوٹا موٹا آدمی بھی کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، دین کا علم بھی نہیں ہے، دنیا کا علم بھی نہیں ہے، میں آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، ہمارے اپنے بزرگوں سے میں کہتا ہوں، ہماری اپنی خواتین کی جماعت سے میں یہ کہتا ہوں، کوئی بھی دین کے اندر عمل کرنے سے پہلے یہ چیز سوال کر لیجئے، یہ چیز کا جائزہ لے لیجئے کہ یہ کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا عمل ہے، سوال کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہیں کیا ہے، نہیں کریں گے، بات ختم۔ کیا ہے، مرتے مر جائیں گے، پوری کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اب مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت کب شروع ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 4 صدیاں گزر گئی، اس کے بعد اس کو ایجاد کرنے والا ایک بادشاہ ہے۔ اور بادشاہوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کوئی حکومت میں آیا، اقتدار میں آیا، اپنی کرسی کو بٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ریلیاں نکالتے ہیں، کئی نئے کام کرتے ہیں، ووٹ بینکنگ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ نے جو 4 صدیوں بعد شروع کیا، آج ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں، آج ہم اس چیز کو انجام دے رہے ہیں۔ سوال کروں، آپ کے اپنے کوئی امام ہیں، آپ کے اپنے کوئی شیخ ہیں، آپ کے اپنے کوئی مولانا ہے، سوال کیجئے کہ شیخ یہ کام اللہ کے نبی سے ثابت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کیا؟ نہیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ کیا صحابہ نے اس چیز کو کیا ہے کیا؟ یا پھر ہمارے اسلاف کے تعلق سے کوئی اثر اس میں ملتا ہے کیا؟ اگر ملتا ہے کیجئے، نہیں ملتا ہے اس پر ہرگز عمل مت کیجئے۔ صاف ظاہر بات ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، حدیث کو مضبوطی سے پکڑیے، ان دو کے علاوہ کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور دین ایسا دین کوئی نامکمل دین نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، دین پورے طریقے سے مکمل ہو گیا ہے۔ ہر چیز کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہر چیز کا طریقہ، باتھ روم میں جانے کا طریقہ، کون سا پیر پہلے رکھ کر جانا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، کیسے نکلنا ہے، مسجدوں کے اندر کی دعا، صبح شام کی دعا، ہر چیز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ کتب احادیث ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، عمل کرنے کے لیے سنتوں کی بھرمار ہے۔ ایسے چیزوں کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر، حدیثوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو اختلافی چیزیں ہیں، جن پر صحیح حدیث تو چھوڑو، ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی۔ تو اللہ کے لیے بدعتوں سے بچیے، اپنے اندر سے بدعتوں کو نکالیے۔ اور ایک پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص بڑا شخص ہے،
خاص طور سے میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں جو معاشرے کے ایک اقتدار والی شخصیت ہوتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا پاور ہے. اب جیسے کہ یہ بستی ہے، اس بستی میں کوئی ایک بڑا شخص ہوگا جس کے پاس پاور ہوگا. ہر گھر میں ایک بڑا شخص ہوتا ہے جس کے پاس ہے نا، جس کے انڈر میں ساری فیملی آتی ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شخص سدھر جاتا ہے، پیچھے آنے والے سارے لوگ سدھر جائیں گے. اس کی دلیل میں سیرت سے دیتا ہوں کہ مکے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیے، گنے چنے چند صحابہ ہے نا ایمان لائے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اپنے ایمان ہونے کا اعلان نہیں کرتے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ عنہ کو توفیق دی، اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، ببانگ دہل مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ عمر آج اسلام قبول کر لیا ہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، مسلمانوں میں ایک قوت آ گئی، ایک طاقت آ گئی. اب تک جو گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، سارے لوگ جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنے لگے، اپنے اسلام کے قبول ہونے کا اعلان کرنے لگے. کیوں معلوم؟ ایک طاقتور شخصیت آتی ہے، ہمت ملتی ہے. اب گھر کے اندر ایک باپ بڑا فرد ہوتا ہے، بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں، 2-3 بچے سمجھ گئے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن باپ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں. لیکن اگر باپ سدھر جاتا ہے، اپنی ساری اولاد سدھر سکتی ہے. ایک خاندان کا بڑا فرد سدھر جائے گا، پیچھے آنے والے سارے لوگ سدھر جائیں گے. ایک مسجد کا بڑا ذمہ دار بدعتوں سے دور ہو جائے گا، شرک سے دور ہو جائے گا، پیچھے آنے والے سارے لوگوں کو ہمت مل جائے گی کہ فلاں شخص سدھر گیا، فلاں شخص ہے نا سراہ راست پر آ گیا، ہم لوگ بھی اسے فالو کر لیں گے. بستی کا ایک بڑا شخص جو بھی بڑے شخص ہیں، اللہ کے لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ اب اللہ کے لیے توحید کے راستے پر آئیے، شرک کو اپنے اندر سے نکالیے، اور یہ نیت رکھتے ہوئے توحید کے راستے پر آئیے، بدعتوں کو نکالیے، شرک کا خاتمہ کیجئے کہ میں اگر کر دوں گا، میرے پیچھے ایک ٹیم ہے، میرے پیچھے ایک جماعت ہے، میرے سدھرنے کی وجہ سے سارے لوگ سدھر جائیں گے. واللہ یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اس سے بڑی کامیابی اور ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے اپنی وجہ سے آپ دعوت بھی نہ دیتے ہوں، لیکن آپ کا عمل لوگوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے کہ فلاں شخص یہ بھائی میں بھی اب اسلام قبول کر لوں گا. تو حضرات خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. ہمیں محبت کرنا ہے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں نبی سے محبت کرنا ہے، ساری چیزوں سے بڑھ کر ہمیں محبت کرنا ہے. اور محبت کے لیے ایک دن کو خاص مت کیجیے. محبت یہ ہر لمحہ ہونا ہے. محبت تقاضے چاہتی ہے. اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، فالو کریں، آپ کو آئیڈیل بنائے، اور وہی کام کرے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو. اور وہ کام کے پیچھے ہرگز مت پڑیے جس کے تعلق سے نہ قرآن میں کوئی دلیل موجود ہو، نہ حدیث میں کوئی دلیل موجود ہو. انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ورنہ یاد رکھیے، بدعتوں پر چلتے رہیں گے، بدعتوں کو انجام دیں گے، گمراہیوں کے اندر پڑے رہیں گے. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یا آپ کا وہم ہوگا کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر سیکٹر میں آپ کو اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے اندر جو بدعتیں ہیں، جو دین میں نئے نئے کام ہیں، اللہ رب العالمین ان کاموں کو ہمارے اندر سے نکال دے. اللہ ہم میں سے کئی سارے احباب ایسے ہوں گے جو اس خطبے سے پہلے تک وہ چیزیں کرتے آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین آج حق کی آواز، دعوت الحق ان تک پہنچا ہے. اللہ رب العالمین اس نصیحت کے ذریعے سے انہیں تو توفیق عطا فرما اور ان کے اندر سے بدعتوں کو جڑ سے نکال دے. اللہ شرک کو ان کے گھرانوں سے نکال دے. اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.